ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبیر ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے۔ دور حاضر کا آئنسٹائن اسٹیفن ہاکنگ۔ اسٹیفن ہاکنگ اس وقت آئنسٹائن کے بعد دنیا کے سب سے بڑا سائنسدان ہے۔ اسے دنیا کا سب سے ذہین شخص بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا، یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور دنیا میں روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اس تھیوری کو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا تھا۔ اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس سے روزانہ نئے نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ اس نے اس بلیک ہول میں ایسی شعاعیں بھی دریافت کی جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ شعاعیں اسٹیفن ہاکنگ کی مناسبت سے ہاکنگ ریڈیشن کہلاتی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ فزکس اور ریاضی کا ایکسپرٹ ہے اور دنیا کے تمام بڑے سائنسدان اسے اپنا گرو سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس کی زندگی کا محض ایک پہلو ہے۔ اس کا اصل کمال اس کی بیماری ہے۔ وہ MSc تک ایک عام درمیانے درجے کا طالب علم تھا۔ اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا۔ وہ سائیکل چلاتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، کشتی رانی کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ لگاتا تھا۔ وہ 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کر رہا تھا۔ وہ ایک دن سیڑھیوں سے نیچے پھسل گیا اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں اس کا طبی معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ یہ بیماری طبی زبان میں ALS کہلاتی ہے۔ اس بیماری کا دل سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں۔ یہ عضلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں جب ALS کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتہ چلا انسانی زندگی کے مرکز دماغ نہیں بلکہ قلب ہے۔ اور دنیا کے تمام مذہب ٹھیک کہتے تھے، انسان کو دماغ کی بجائے دل پر توجہ دینی چاہیے۔ دل کے عضلات موٹرز کہلاتے ہیں۔ اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئی، پھر اس کے ہاتھ، پھر اس کے بازو، پھر اس کا بالائی دھڑ بھی، پھر اس کے پاؤں، پھر اس کی ٹانگیں اور آخر میں اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یوں وہ 1965 میں ویل چیئر تک محدود ہو گیا، پھر اس کی گردن دائیں جانب ڈھلکی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ وہ 1974 تک خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ آج اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود ہے، یہ صرف پلکیں ہلا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے 1974 میں گڈ بائی کہہ دیا تھا، لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے زندہ رہنے، آگے بڑھنے اور اس معذوری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے ویل چیئر پر کائنات کے رموز کھولنا شروع کیے تو سائنس حیران رہ گئی۔ کیمبرج کے کمپیوٹر سائنسدانوں نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا۔ یہ کمپیوٹر اس کی ویل چیئر پر لگا دیا گیا۔ یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا تھا۔ اسٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا ہے۔ پلکیں ایک خاص زاویے اور ردھم میں ہلتی ہیں۔ یہ ردھم لفظوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ لفظ کمپیوٹر کی سکرین پر ٹائپ ہوتے ہیں اور بعد ازاں اسپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا واحد شخص ہے جو اپنی پلکوں سے بولتا ہے اور پوری دنیا اس کی آواز سنتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھی۔ اس نے کوانٹم گریویٹی اور کائناتی سائنس کاسمالوجی کو بے شمار نئے فلسفے بھی دیے۔ اس کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کتاب 237 ہفتے دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی اور دنیا بھر میں ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی اور پڑھی گئی۔
स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दहाई में एक नया काम शुरू किया। उसने मायूस लोगों को जिंदगी की खूबसूरती के बारे में लेक्चर देना शुरू किया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे और फिल्म्स हॉकिंग की खिदमत हासिल करती हैं। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दहाई में एक नया काम शुरू किया। उसने मायूस लोगों को जिंदगी की खूबसूरतियों के बारे में लेक्चर देना शुरू किया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे और फिल्म्स हॉकिंग की खिदमत हासिल करती हैं। हॉकिंग की व्हील चेयर को सैकड़ों हजारों लोगों के सामने स्टेज पर रख दिया जाता है और वो कंप्यूटर के जरिए लोगों को बताता है कि अगर मैं इस माजूरी के बावजूद कामयाब हो सकता हूं, अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूं, अगर मैं मौत का रास्ता रोक सकता हूं, तो तुम लोग जिनके सारे आज़ाद सलामत हैं, जो चल सकते हैं, जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, जो खा पी सकते हैं, जो कहकहा लगा सकते हैं और जो तमाम अपने ख्यालात दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो क्यों मायूस हैं। दोस्तों, चलते चलते हमेशा की तरह वो ही एक आखिरी बात अर्ज करता चलूं कि अगर कभी भी कोई वीडियो अच्छी लगा करे तो मुताले के बाद मजीद थोड़ी सी जहमत फरमाकर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपके शेयर करदा तहरीर हजारों लोगों तक पहुंच सके।